السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، فلسطین اس شام میں واقع ہے جس کی احادیث میں بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور شام وہ سرزمین ہے کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا ہے، اور دیگر کئی علاقوں سے بھی انبیاء علیہم السلام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ ان میں سے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہم السلام بھی شامل ہیں، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ رب العالمین سے بے شمار مرتبہ یہ دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ مجھے موت دینا تو اسی ملک شام کے اندر موت عطا کرنا۔ اور پھر یہ وہ سرزمین ہے کہ جب یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، اور جب قیامت کے نزدیک اللہ رب العالمین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا پر نازل فرمائیں گے تو اسی سرزمین پر نازل فرمائیں گے۔ اور اس سرزمین کی تمام فضیلتوں سے بڑھ کر ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے معراج کروایا تو اللہ رب العالمین نے اسی بیت المقدس کی سرزمین پر نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کے لیے حکم دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اسی سرزمین پر بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت بھی کروائی۔ تو سامعین محترم، یہیں پر بس نہیں بلکہ اس دنیا کائنات میں اللہ رب العالمین کا تعمیر ہونے والا دوسرا گھر یہی بیت المقدس ہے۔ یہ فلسطین وہ پاک سرزمین ہے کہ جس کا تذکرہ بے شمار مرتبہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین سیدنا لوط علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مبارک زمین سے مراد یہی ملک شام فلسطین کی زمین ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اس بستی کے اندر داخل ہونے کو کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اسی سرزمین کے متعلق سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ فلسطین کی یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی بے شمار مرتبہ آیا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے، اور پھر اس سرزمین کو انبیاء علیہم السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مستدرک حاکم حدیث نمبر 8554 کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے نزدیک فتنے رونما ہوں گے تو تمہیں اگر ایمان والے لوگ ملیں گے تو وہ ملک شام کے اندر یعنی فلسطین کے اندر ملیں گے۔ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3954 کے اندر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو مبارکباد دی، تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کس بات کی مبارکباد ہے ان کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی مبارکباد ہے کہ رحمان کے فرشتے ان پر اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2484 کے اندر سیدنا عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، ایک ٹکڑا شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ تو سیدنا عبداللہ بن حوالہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر میں وہ زمانہ پاؤں کہ جب یہ ٹکڑے ہو جائیں تو میں کس ٹکڑے کے ساتھ ملوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام کو لازم پکڑنا، یعنی یہ فضیلت ہے شام اور فلسطین کی، یہی وہ مقدس سرزمین ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3337 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے نزدیک دجال رونما ہوگا تو وہ اس فلسطین ملک شام کے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 کے مطابق یہی وہ سرزمین ہے فلسطین کہ جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو ختم کر کے دجال کو قتل کریں گے، اور اسی روایت کے مطابق یجوج مجوج ان کا خاتمہ بھی اللہ رب العالمین اسی سرزمین کے پاس فرمائیں گے۔ اور پھر سنن ترمذی حدیث نمبر 3918 کے مطابق محشر بھی اسی سرزمین پر قائم ہوگا۔ لیکن سامعین محترم، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پاک مقدس سرزمین کے خلاف شروع سے یہودی سازشیں کرتا آیا ہے اور اس کے رہنے والوں کو تنگ کرتا آ رہا ہے، ایسا کہ آج بھی ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ایسی مقدس سرزمین کے لیے، بیت المقدس کے لیے
اور اس کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی آواز بنے، ان کا بازو بنے، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کا تعاون کریں، ان کے لیے امدادی سامان بھیجیں، اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے دشمن یہودی اسرائیل کی بنی ہوئی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس اور بے جوش رہنا ظلم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، ظلم پر خاموش رہنا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔